ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ چند اشعار نعت شریف کے بھی پڑھ دوں جی اجازت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے ایک بڑھ کر حسن دیکھے مگر یا مصطفیٰ ایک سے ایک بڑھ کر حسن دیکھے مگر یا مصطفیٰ آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں شوق سے میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے
جس نے خدا دیکھا نہیں، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ کر جس کو کہے سب نور حق کا آئینہ، آئینوں میں کوئی ایسا آئینہ دیکھا نہیں، آئینوں میں کوئی ایسا آئینہ دیکھا نہیں۔ دیکھ کر معراج میں کہتے جبرائیل امین، یوں کسی کو بھی قریب کبریا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب پڑھ لیجیے انشاءاللہ۔ کوئی پڑھیں گے بیچ میں؟ معراج بھی ہے، پڑھیں گے آپ مخرب بھائی؟ کوئی نہیں پڑھنا چاہ رہے شاید، اگر آپ میں شروع کروں، آپ پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ما جاء فی وقت المغرب، مغرب کا وقت۔ یہ حدیث جو اس کا نمبر ہے 150، سند حدیث ہے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا قاسم ابن اسماعیل عن یزید ابن ابی عبید عن سلمہ ابن الاقوى قال، اس کا متن ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب۔ اس کے فی الباب میں قال وفی الباب عن جابر والصنابحی وزید بن خالد وانس ورافع ابن حدیج وابی ایوب وام حبیبہ وعباس ابن عبد المطلب وابن عباس۔ حکم حدیث میں فرمایا وحدیث العباس قد رؤیا موقوفا عنہ وهو الصح۔ اس کی توضیح راوی جو ہے فرما رہے وَالصُّنَابِحِيِّ لم يسمع من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو صاحب ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ حکم حدیث میں فرمائے قال ابو عیسیٰ حدیث سلمۃ بن الاقوى حدیث حسن صحیح۔
اور مذاہب فقہا فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن بعدهم من التابعین اختاروا تعجیل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى به جبريل وهو قول ابن المبارک والشافعی۔ اس کا اردو ترجمہ ہے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا اور پردے میں چھپ جاتا تھا۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صنابحی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے احادیث منقول ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول حدیث موقوف روایت کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے اور یہی زیادہ مستند ہے، اور حضرت صنابحی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایت نہیں سنی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ہیں، اور امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن عقو سے منقول حدیث حسن صحیح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ان کے بعد آنے والے تابعین میں سے اکثر اہل علم اس بات کے قائل ہیں ان حضرات کے نزدیک مغرب کی نماز جلدی ادا کی جائے گی، اور انہوں نے مغرب کو تاخیر سے ادا کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے اور مغرب کی نماز کا ایک ہی وقت ہے۔ یہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نماز پڑھانے کا ذکر ہے، اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ حدثنا قتيبة بالسند المتصل منا إلى سيدنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل بن يزيد بن أبي آواز بہت کم آ رہی، تھوڑا والیوم ریز کر۔ يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع۔ یہ حدیث شریف حضرت قتیبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بیان کیے حضرت حاتم بن اسماعیل نے، اور پھر یزید بن ابی عبید بن انا نے بیان کیا، اور وہ حضرت کہتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع نے بیان کیا۔ تو اب یہ روایت ابتدا میں تو حدثنا سے ہے، بعد میں انعنا اس کے ذریعے لفظ عن کے ذریعے جو ہے روایت ہو رہی ہے، یہ لفظ عن کے ذریعے روایت آگے ہو رہی ہے۔ تو حالانکہ عن کے ذریعے جو روایت ہوتی ہے اس کے تعلق سے گفتگو فرمائے کہ اگر روات کے درمیان ملاقات ثابت ہے، معاصرت یعنی ان کا ٹائم اور ایرا یعنی ان کے سیم ٹائم کے ہے اور ان کے درمیان ملاقات ثابت ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو چونکہ امام ترمذی نے اس حدیث کا حکم بیان کرتے ہوئے کہا حضرت سلمہ بن اکوع یہ جو راوی ہے ان کی حدیث یہاں پر بھی حضرت سلمہ بن اکوع کہ ان کی روایت حسن صحیح، یہ روایت جو ہے حسن صحیح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ
عن کے ذریعے روایت ہے گرچہ، لیکن یہ روات کی آپس میں ملاقات اور ان کا لقاء ثابت ہے، یہ زمانہ بھی ایک ہے اور ان کے درمیان ملاقات بھی ثابت ہے، اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح فرمایا۔ یہ گفتگو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حسن صحیح کہنے میں امام ترمذی کے کئی جو ہے جہتیں اور کئی اسپیکٹس موجود ہوتے ہیں۔ امام ترمذی چونکہ یہ روایت کئی جہتوں سے آتی ہے، کئی طرق سے آتی ہے، تو بعض طرق کے لحاظ سے روایت حسن ہے اور بعض طرق کے لحاظ سے یہ روایت صحیح ہے۔ اس طرح ایک جواب یہ بھی دیا گیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہ روایت صحیح حسن ہے، اور جو ہے متن کے لحاظ سے معنی کے لحاظ سے صحیح ہے اور متن کے لحاظ سے حسن ہے۔ تو اس طرح کئی جوابات اس باب میں دیے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے تھے جبکہ سورج غروب ہو جاتا، اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جاتا، وہ توارت بالحجاب، اور پردے کے پیچھے چھپ جاتا، یعنی زمین کی اوٹ میں جو ہے وہ جب چھپ جاتا تو نماز مغرب ادا فرماتے، یعنی بالکل کمپلیٹ سن سیٹ کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے۔ تو نماز مغرب کو ابتدا میں ادا کرنا، فی الفور ادا کرنا سورج غروب ہونے کے ساتھ، اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ فقہا میں، مذاہب فقہا میں، احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نماز مغرب کو جلدی ادا کیا جائے گا۔ تو نماز مغرب کو بگننگ ٹائم پر ادا کرنا، یعنی اس نماز کا وقت شروع ہونے پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، بگننگ آف ٹائم پر سب کہتے ہیں کہ سن سیٹ کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اس کے استحبابی وقت ہونے پر، یعنی اول وقت میں اس کو جلدی ادا کرنے پر بھی کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے فقہا کے درمیان، جیسا کہ امام ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائع ثناء میں ذکر کرتے ہیں، سردی ہو یا گرمی، ہر صورت مغرب کی نماز جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔ اور ستاروں کی جو ہے گد جانے، یعنی بالکل آسمان کے اوپر ستاروں کے آ جانے تک رکے رہنا اور اس کو ڈیلے کرنا مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، لا تزال امتی بخیر ما اجلوا المغرب واخروا العشاء۔ کرنا بیٹا ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر پر قائم رہیں گی جب تک کہ وہ مغرب کو جلدی ادا کریں گے اور عشاء کو ڈیلے کر کے تاخیر کر کے ادا کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ خیر پر قائم رہیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرو، اور اس میں یہ ہے کہ کثرت سے جماعت کا ذریعہ بھی ہے کہ جلدی ادا کرنے میں جو ہے جماعت جو ہے میں فقہا نے ذکر کیا کہ بڑی طویل جماعت ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کے جو ہے حالات پر مبنی ہے۔ فرماتے ہیں فقہا کرام کیونکہ تاخیر سے ادا کرنا میں لوگوں کی قلت ہو جائے گی، لوگ جو ہے پھر رات کے کھانے میں اور آرام میں مشغول ہو جائیں گے، لہٰذا جلدی ادا کرو۔ لیکن اب کیونکہ پورے دنیا بھر کا نظام جو ہے بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اب لوگ عشاء کے بعد بھی کافی دیر کے بعد سوتے ہیں، عشاء کے ساتھ بھی نہیں سوتے بلکہ عشاء کے بعد سوتے ہیں۔ اب پھر بھی وہاں کے سفر کے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ سوتے ہیں، ادروائز جو ہے ورنہ اوقات بہت زیادہ وہ نہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بالکل عشاء ادا کی جاتی اور فوراً سو جایا جاتا، آرام کیا جاتا تاکہ فجر کو اٹھ جائے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ رات میں 12 1 2 بجے تک لوگ جگتے ہیں اور جو ہے صبح تاخیر سے اٹھتے ہیں۔ تو لیکن بہتر اور استحباب یہی ہے کہ اول وقت میں سو جایا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز مغرب کی جو ہے شروع ہونے پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور نماز مغرب کے جو ہے استحبابی وقت پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے روافض کے۔ شیعہ روافض کے نزدیک جو ہے وہ عشاء کی مغرب کی نماز آسمان پر تارے آ جانے کے بعد جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے فقہاء کرام نے اس باب میں خاص طور پر تاکید فرمائی ہے کہ نماز مغرب کو جو ہے اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ آسمان پر ستارے چھا جائیں، کیونکہ یہ جو ہے سو روافض کی مشابہت ہے اور کراہت بھی ہے اس میں، اور احادیث شریفہ تمام کے تمام اول وقت میں اور جلدی ادا کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اب اس طرح فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے،
حضرت سنابحی سے بھی روایت ہے، حضرت زید بن خالد سے بھی روایت ہے، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت رافع بن خدیج سے بھی روایت ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے۔ تو یہاں تو اجمالاً ذکر کر دی کہ کس کس سے روایت ہے، لیکن یہاں جب وفل باب کہہ کر جب صحابہ کا ذکر آتا ہے یا کبار تابعین کا ذکر آتا ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ ہر روایت مرفوع ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر روایت جو ہے کچھ روایتیں اس میں مرفوع بھی ہو سکتی ہے، کچھ روایتیں اس میں موقوف بھی ہو سکتی ہے۔ مرفوع اور موقوف، مرفوع وہ روایت ہے جس کا ابتدا اور جس کا آغاز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ مرفوع روایت وہ ہے جس کا ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس کو مرفوع کہتے ہیں، اور جو روایتیں کا آغاز جو ہے صحابی سے ہو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے علم میں رکھنا ہے کہ جب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت اس باب میں جو ہے یہ صحابہ سے مروی ہے یا کبار تابعین سے مروی ہے، تو اس میں جو ہے پرٹیکولر اتھارٹی سے جو ہے حدیث کی سند کا آغاز ہونے میں جو ہے مرفوع بھی ہو سکتی ہے، موقوف بھی ہو سکتی ہے۔ مرفوع وہ ہے goes up to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور موقوف وہ ہے goes up to صحابی companion of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کا آغاز اور بگننگ صحابی سے ہوتے ہیں۔ تو جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا آغاز ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع۔ تو اب یہاں پر بتا رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو سرکار کے چچا ہے، آپ سے جو روایت ہوئی ہے وہ موقوفاً ہے، یعنی اب آگے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، بلکہ آپ نے صرف ڈائریکٹلی فرما دیا کہ نماز مغرب کو جلد ادا کیا جائے، یا نماز مغرب جو ہے سورج غروب ہوتے ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے آگے ریلیٹ یہ نہیں کیا کہ آن اتھارٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں بیان فرمایا، لیکن فرماتے ہیں سند کے اعتبار سے موقوف روایت بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ محدث سے لے کر صحابی تک جو ہے اگر تمام روات کے اندر جو ہے حدیث صحیح کی شرائط پائے جائیں، یعنی تمام روات عادل ہے، حافظے کے اعتبار سے ضبط تام ان کو حاصل ہے، اچھے اسٹرانگ میموری ہے، سند کہیں پر بھی ڈسکنٹینیو نہیں ہے، اور کوئی راوی کوئی نریٹر جو ہے اپنے سے اوپر والے یعنی اتھارٹیز کی جو ہے یا دوسرے طرق میں دوسرے چیز میں جو بڑے بڑے پرومیننٹ محدثین اس کو روایت کیا ان کے اگینسٹ وہ اتھارٹیز کی نریٹ نہیں کیا، اور اس میں کوئی چھپی ہوئی خرابی نہیں ہے۔ جب یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہے تو موقوف روایت جس کا آغاز صحابی سے ہوتا ہے، یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، جو حدیث صحابی سے بگننگ ہوتی ہے، جو حدیث کا آغاز صحابی سے ہوتا ہے اس کو موقوف کہتے ہیں، اور جو حدیث کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے اس کو مرفوع، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جیسے کہ یہ حدیث مرفوع ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المغرب اذا غربت الشمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب جب ادا کرتے جب سورج غروب ہو جاتا، تو یہ حدیث مرفوع ہو گئی، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہی روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا محترم سے بھی ہے، لیکن یہ روایت موقوف ہے، اس میں آپ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس عمل کو ریلیٹ نہیں فرمایا، جیسا آپ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز مغرب کو جلدی ادا کرنا چاہیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ریلیٹ کرتے تو پھر وہ مرفوع ہو جاتی ہے، اگر اس کا آغاز صحابی سے ہو تو وہ موقوف ہے۔ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے موقوف، صحابی سے جس حدیث کا آغاز ہوتا ہے چاہے وہ صحابی کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو اس کو کہتے ہیں موقوف۔ تو فرما رہے کہ یہ روایت موقوفاً زیادہ صحیح ہے، فرما رہے کیونکہ اس کے اندر پورے 5 شرائط پائے گئے۔ پہلی شرط جو ہے راوی کا عادل ہونا، یہ بھی شرط پائی گئی، دوسرا جو ہے ضبط حافظہ مضبوط ہے، تیسرا یہ ہے کہ سند متصل ہے،
چوتھی یہ ہے کہ وہ شاذ نہیں ہے، عدم شاذ ہے، وہ شاذ نہیں ہے، اور علل خفیہ سے پاک ہو۔ جب یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ صحیح ہو جاتی ہے وہ روایت، یہ 5 چیزیں پائے جانے پر تو حدیث صحیح موقوف بھی ہو سکتی ہے، حدیث صحیح مرفوع بھی ہو سکتی ہے، حدیث صحیح مقطوع جو تابعی کی روایت، جس روایت کا آغاز تابعی سے ہو اس روایت وہ روایت مقطوع کہہ جاتی ہے، تو یہ بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ صحیح ہونے کا اعتبار یہ 5 شرائط کے پائے جانے پر ہے، اور حدیث کا آغاز جو ہے وہ مرفوع موقوف مقطوع اتھارٹی کون ہے حدیث کی، کس سے حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جب حدیث کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا قول یا تقریر سے ہو جائے جس میں یہ مینشن کر دیا گیا کہ یہ رسول اللہ کا عمل مبارک ہے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نماز مغرب کو سورج غروب ہوتے ہی ادا کرنے کی بھی روایت ہے، لیکن وہ موقوفاً ہے، حضرت عباس نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ نہیں فرمائی، اور یہ وہ روایت زیادہ صحیح ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے احادیث شریفہ میں جب بیان کرتے ہیں، کوئی حدیث کو لاتے ہیں، تو وہ حدیث اور کون کون سے جو ہے اصحاب سے یا کبار تابعین سے منقول ہوئی، نریٹڈ ہے، وہ بھی بیان کر دیتے ہیں فی الباب کہہ کر، وہ فی الباب کہہ کر جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں بیان کیا حضرت جابر سے روایت ہے، حضرت سنابحی سے روایت ہے، حضرت زید بن خالد سے روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے، حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے، حضرت ابو ایوب سے روایت ہے، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سرکار کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پھر حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے، کیونکہ یہ بھی صحابی ہے۔ تو حضرت امام ترمذی کا طریقہ اور مذہب یہ ہے، منہج یہ ہے کہ آپ جو ہے جب ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں تو وفل باب کہہ کر اس ٹاپک پر اس چیپٹر میں یہ صحابہ سے یا کبار تابعین سے منقول ہے یہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ پھر اس طرح یہ متن حدیث ہو یا وفل باب ہو، اس کے اندر جو ہے سو جو روایتیں ہیں اس کے اندر کوئی اگر یونیکنیس پائی جاتی ہے یا کوئی ایک ڈفرنٹ جو ہے ایسپیکٹ پایا جاتا ہے اس کی بھی صراحت کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ تمام روایتیں پر امام ترمذی نے کوئی کلام نہیں فرمایا، لیکن حضرت عباس کی روایت پر کلام کیا کہ یہ موقوف ہے، یہاں پر حضرت عباس سے روایت ہے تو آپ نے اس کی صراحت فرما دی۔ جیسے یہ روایت حضرت عباس بن عبد المطلب سے، تو فرما دی کہ حضرت عباس کی جو روایت ہے وہ موقوف ہے، فرما دی۔ تو یعنی کہ دیگر تمام روایتیں یہ جو ہے مرفوع ہے۔ اس طرح پھر ایک اور امام ترمذی نہ صرف حدیث اس ٹاپک پر اس چیپٹر پر جو احادیث جو ہے مینشن ہے نریٹڈ ہے اس کو بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کے حکم بھی بیان کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ اس متن حدیث میں یعنی ایکچوئل اس ٹیکسٹ میں اور اس کی سند میں یا پھر وفل باب کہہ کر جو احادیث بیان کی ہیں، جو صحابہ کا ذکر کی ہیں، ان کے بھی احوال بیان کرتے ہیں، ان کی بھی جو ہے بریفلی جو ہے بایوگرافی جو ہے جس کو کہتے ہیں اسماء رجال، اس کو بھی آپ جو ہے ذکر کر دیتے ہیں بہت اختصار کے ساتھ۔ تو حکم حدیث بھی بیان کرتے ہیں، احوال راوی بھی بیان کرتے ہیں، راویوں کی حالتوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جیسے کہہ رہے کہ والسنابحی، یہاں پر حضرت سنابحی کی جو روایت کو بیان کی، فرما رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سماع کرنے کا جو ہے وہ سماع حاصل نہیں ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نہیں سنیں گے۔ اس سے پہلے ہی گزرا تھا کہ سنابحی نام کے جو ہے کئی جو ہے روات ہے، بعض اس میں جو ہے صحابی ہے اور بعض جو ہے سنابحی نام کے روات میں جو ہے تابعی بھی ہے، یہ اس سے پہلے بھی گزرا تھا۔ تو یہ کہہ رہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ یہ سنابحی جو ہے یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لسننگ آف حدیث سے لسننگ کا موقع نہیں ملا، بلکہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو ہے ساتھیوں میں سے ہے اور آپ کے جو ہے حلقہ احباب میں سے حضرت سنابحی۔ اس طرح پھر امام ترمذی پھر جو ہے بیک ٹو دس سند آتے ہیں، اس سند کی طرف پھر آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو وفل باب کی شرح ہو گئی، فی الباب میں جو ہے کون کون صحابہ سے مروی ہے، اور اس میں موقوف اگر کسی سے ہے تو وہ بھی بیان کر دی،
اور حالت بھی بیان کر دی ہے، سنابحی کی حالت بیان کر دی کہ یہ آپ کے کیا احوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو لسننگ کا موقع ملا یا نہیں ملا، یہ سرات کرتی ہے۔ پھر آپ آتے ہیں کہ سلمہ بن الاکوع، یہ جو ہے صحابی ہے، آپ کی روایت جو ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت جس کو ہم ٹارگیٹڈ وے میں آبجیکٹیولی جس کو ہم مینشن کیے ہیں، بائی دا وے نہیں ذکر کیے بلکہ اسی پر پورا باب قائم کیے ہیں، چیپٹر اور عنوان جو قائم کیے ہیں، چیپٹر کے ساتھ جو حدیث کو ہم مینشن کیے ہیں وہ حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حسن صحیح ہے۔ حدیث سلمۃ بن الاکوع، سلمۃ بن الاکوع کی یہ جو روایت ہے فرماتی ہیں کہ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ تو اس طرح جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت عباس کی روایت جو ہے اصح ہے، زیادہ صحیح ہے، اور حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت صحیح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، اصح کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ زیادہ صحیح، اس میں تفضیل، جیسے وہ احسن من کا، آپ سے زیادہ حسین، وہ احسن من کا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو یہ اس میں تفضیل کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ جو ہے اس کے اندر معنی آتے ہیں سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ حسین، تو اس کا وزن ہی یہ ہوتا ہے کہ افعالو کے وزن پر آتے ہیں، احسن، اصح، یہ جو ہے سائنس آف مورفولوجی میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ کہ جو اس میں تفضیل کے صیغے آتے ہیں یہ افعالو کے وزن پر آتے ہیں، احسن، اصح وغیرہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عباس کی روایت اصح ہے، صحیح نہیں بلکہ اصح ہے، صحیح سے زیادہ صحیح ترین ہے، تو اس کو حسن صحیح کیوں، اس کو کیوں متن کے طور پر نہیں بیان کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ؟ امام ترمذی جو ہے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت کو ذکر کیے جو حسن صحیح ہے، حضرت عباس کی روایت کو جو ہے وفل باب کہہ کر کوٹ کرتی ہیں لیکن سند اور متن میں نہیں ذکر کی، ایکچولی جو چیپٹر کا عنوان قائم کیا اس عنوان کے تحت نہیں ذکر کی، تو حالانکہ اصح ہے روایت، اس کو جو ہے متن میں نہیں ذکر کیے، اس روایت کو جو ہے ذکر کی، حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت کو ذکر کی جو کہ صحیح ہے، حالانکہ اب دماغ تو جاتا ہے کہ اصح ہے اس کو ذکر کرنا چاہیے، متن حدیث میں عنوان کے تحت اس کو لانا چاہیے تھا کیونکہ یہ اصح روایت ہے، صحیح کو جو ہے متن حدیث کے طور پر پیش کر رہے، اصح کو جو ہے بائی دا وے ذکر کر رہے، تو آپ لوگ مطلب غور کر سکتے ہیں کہ کیوں اس طرح کیے ہوں گے، آپ میں سے کوئی جواب دینے کی کوشش۔ تھوڑا سا مطلب ہم اب دھیرے دھیرے ذرا غور کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگ بھی غور کیجیے، مطلب میں تو انشاءاللہ جو شرح میں کرنا ہے کرتا رہوں گا، لیکن ہم لوگ بھی تاکہ حدیث شریف کی کتابیں جب ہم از خود مطالعہ کریں، ریڈ کریں، تو اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ بھئی یہ روایت اصح ہے لیکن یہاں پر جو ہے ٹارگیٹڈ وے میں نہیں ذکر کی، اس کو بائی دا وے ذکر کر دیا کہ وفی الباب کہہ کر ذکر کر دیا، اور حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت صحیح ہے، اس کو جو ہے ٹارگیٹڈ اور آبجیکٹیولی مقصد اور موضوع کے طور پر لے کر آئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عباس کی روایت موقوف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ on whose authority وہ نریٹ ہو رہی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اگرچہ کہ صحیح ہے لیکن وہ موقوف ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو جیسے کہ محدثین کا منہج ہوتا ہے وہ صحت کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم تابع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں پر جو ہے محدثین کی کوشش یہ ہوتی ہے صحت کے ساتھ ساتھ مرفوع روایتوں کو ذکر کریں، وہ مرفوع روایت کو جو ہے اصل مقصد کے طور پر ذکر کریں، حدیث مرفوع کو جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے،
ایلیویٹڈ نریشن جس کو کہتے ہیں مرفوع روایت رفع کی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو چونکہ یہ حدیث حضرت عباس کی اصح ہے لیکن موقوف روایت ہے، یعنی اس کی بگننگ حضرت عباس سے ہی ہو رہی ہے. تو اب چونکہ اگرچہ کہ مضمون میچ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت عباس کی جو روایت ہے وہ حضرت عباس کا اپنا قول نہیں ہے یا وہ اپنا فعل نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول یا فعل کو ذکر فرمائے. لیکن چونکہ اس روایت میں کیٹیگریکلی اور کلیئرلی صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر نہیں، اس وجہ سے اس کو موقوف کہے. اگر کنایتاً اشارتاً ہوتا تو پھر وہ مرفوع حکمی ہو جاتی تھی، حکمن مرفوع ہو جاتی تھی، اور ہے بھی یہ حکمن مرفوع ہی. لیکن چونکہ حضرت عباس سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے اس کو موقوف کہا گیا. تو محدثین صحیح کے لانے کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اصل مقصد کے تحت، اصل باب میں ایکچوئل جو ٹاپک ہوتا ہے یا ایکچوئل جو حدیث کو وہ نریٹ کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے صحیح کے ساتھ ساتھ مرفوع روایتوں کو بیان کریں، کیونکہ مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے یا آپ کی تقریر ہوتی ہے، اور موقوف صحابی کا قول اور فعل ہے. وہ جو ہے رسول اللہ کا عمل بھی ذکر فرما سکتے ہیں یا ان کا اپنا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، دونوں پاسبلٹی ہے. اب اس کے محدثین نے اس کے جو ہے پیمانے مقرر کیے ایویلویٹ کرنے کے، جج کرنے کے، کہ کیسا ہم جج کریں گے کہ یہ روایت جو حضرت عباس کی ہے وہ ناٹ بیسڈ آن اجتہاد ہے بلکہ اٹس بیسڈ آن لسننگ ہے یا سینگ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنے اور سننے سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. تو اس کے جو ہے پیمانے بتائے ہیں کہ اس کی صراحت کیا، اس کو کیسا جانیں گے ہم. تو اس کی صراحت مقدمہ مشکات میں بھی کی گئی ہے کہ ہم کیسا پہچانیں گے کہ کون سی روایت جو ہے مرفوع حقیقی ہے، کون سی روایت مرفوع حکمی ہے. جو ہے اس کی صراحت آ گئی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے جو جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے. اگر اجتہاد کی گنجائش ہے، پاسبلٹی ہے، یعنی صحابی غور و فکر کی، قرآن و حدیث سے استنباط کی، ایکسٹریکٹ کی یا مسئلے کو ڈرائیو کی، تو اگر ویسا معاملہ ہے تو پھر پاسبلٹی ہے کہ وہ صحابی کا قول و فعل ہے. لیکن اگر ٹاپک اور عنوان ایسا ہے کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں، اجتہاد کرنا ممکن نہیں ہے، تو فرمائے کہ پھر اس صورت میں فرمائے کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول و فعل ہے. اگر اجتہاد کی گنجائش ہو جائے تو فرمائے کہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ صحابی کا قول و فعل بھی ہو سکتا ہے. مرفوع حکمی اور مرفوع حقیقی کی گفتگو میں جو ہے یہ ساری صراحت کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ کیسا ہم پہچانیں گے. تو جیسے یہاں پر بتائے ہیں جو ہے مقدمہ مشکات میں بھی اس کو ذکر فرمایا گیا کہ مرفوع حکمی، جیسے کہ یہاں پر مرفوع حکمی قولی، کوئی صحابی جو کتب سابقہ سے خبر نہ دے رہے ہوں، یعنی موقوف روایت جو ہے وہ حکمن مرفوع کے درجے میں اگر ہے تو اب ہم کیسا ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ جو ہے انڈائریکٹلی مرفوع ہے یا مرفوع نہیں ہے. تو اگر انڈائریکٹلی مرفوع اگر ہم کہہ رہے ہیں تو فرما رہے کہ کوئی صحابی جو کتب سابقہ سے خبر نہ دے رہے ہو، اگر کتب سابقہ سے خبر دے رہے تو پھر وہ موقوف ہوگی. کتب سابقہ سے اگر خبر نہیں ہے تو پھر مرفوع ہے حکمی. اسی طرح فرمائے دوسری بات یہ ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو تو پھر یہ مرفوع ہو جائے گی. اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے تو وہ پھر مرفوع ہو گئی. جیسے گزشتہ واقعات مثلا انبیاء اکرام کے احوال بیان کرنا یا آئندہ کے حالات مثلا ملاحم و فتن اور قیامت کی ہولناکیاں بتانا یا کسی فعل پر مخصوص ثواب یا عقاب پنشمنٹ کی خبر دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر صحابی اپنی طرف سے ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا یا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس پہ جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کی، یا قیامت میں کیا ہونے والا ہے، یا قیامت کے نشانیوں کے تعلق سے ہو، یا کوئی نیکی کا ثواب ہے، اس میں اجتہاد سے کہنا مشکل ہے ذرا، اور یا کسی گناہ کی سزا ہے، اس میں بھی اجتہاد مشکل ہے۔ اگر ایسی چیزیں ہیں، روایت صحابی سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اس میں اگر ایسی چیزیں پائی جا رہی ہے تو وہ ساری روایتیں مرفوع حکمی ہیں، حکمن مرفوع ہے، حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں تو روایت صحابی سے شروع ہو رہی ہے، صحابی سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے وہ حقیقتاً تو جو ہے موقوف ہے، ان ریئل جو ہے وہ موقوف ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ مرفوع ہے۔ تو چونکہ موقوف کے اندر دونوں پاسبلٹی ہوتی ہے، وہ مرفوع حکمی بھی ہو سکتی ہے یا موقوف حقیقی بھی ہو سکتی ہے، حقیقتاً موقوف ہے۔ تو چونکہ محدثین کا منہج یہ ہوتا ہے، محدثین کی فکر یہ ہوتی ہے کہ مرفوع حدیث کو جو ہے ترجمۃ جو ہے عنوان باب قائم کرے، باب کے جو ہے اصل ایکچوئل حدیث کے طور پر مرفوع روایت کو لے کر آئے۔ تو صحیح کے ساتھ ساتھ ان کی فکر یہ ہوتی ہے مرفوع روایت ہونا۔ تو چونکہ حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت جو ابھی ہم دیکھیں وہ جو ہے سو صحیح بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ یہ اس حدیث کو جو ہے عنوان باب قائم کرے، باب کے طور پر، چیپٹر کے طور پر اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، جیسے ذکر کر رہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سورج غروب ہونے پر ادا کرتے تھے، اسی لیے اس کو جو ہے ایکچوئل حدیث کے طور پر ذکر فرمایا، اور اس کو جو ہے ایز اے ریفرنس کے طور پر بولیے یا ایز اے جو ہے ون مور جو ہے ریفرنس کے طور پر جو ہے ذکر فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے۔ اب یہاں پر اس حدیث کے تعلق سے حضرت امام ترمذی کی کتاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے وفل باب کہہ کر اس ٹاپک پر یا اس چیپٹر پر اور جو صحابہ سے مروی ہے وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ چیز جو ہے ان روایتوں میں جو ہے اس کا حکم بھی بیان کر دیتے ہیں، کبھی ضعف کو بیان کر دیتے ہیں، کبھی صحت کو بیان کر دیتے ہیں، کہ بتا دیتے ہیں کہ ان روایتوں میں یہ روایت جو ہے بہت زیادہ ضعیف ہے، بلکہ بتا دیتے ہیں وفل باب کے تحت جو چیزیں آتی ہیں۔ تیسری چیز امام ترمذی یہ کرتے ہیں کہ متن ایکچوئل حدیث کو ہو یا سپورٹیو ریفرنسز کے طور پر جو احادیث بیان کی، اس میں نریٹرز کے جو ہے بریفلی بایوگرافی کو کوٹ کر دیتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے ہیں کہ اس ٹاپک پر فقہاء کرام کے کیا اوپینین ہے، ان کے کیا فتاوی ہے، اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ذکر کر رہے کہ مذاہب فقہاء وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم من التابعین اختاروا تعجیل صلاة المغرب وکرہوا تاخیرها۔ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم صحابہ کرام میں سے اور ان کے بعد جو تابعین آئے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اس بات کو اختیار کیے کہ نماز مغرب کو جلدی ادا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے، اور ناپسند کی ہیں کری ہو مکروہ جانے ہیں تاخیرہ، اس کو تاخیر کرنا، اور ستارے نکل آنے تک تاخیر کرنا جو ہے فرمائیے مکروہ تحریمی ہے۔ آسمان پر جو ہے اتنا اندھیرا آ گیا کہ جو ہے ستارے آسمان پر چھا گئے، سٹارز جو ہے آسمان پر آ گئے، اتنا ڈیلے کرنا مغرب کو فرمائیے مکروہ تحریمی ہے۔ نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنے کا حکم فرمایا اور اس کی تاخیر کو مکروہ جانے، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے کہا کہ لیس لصلاۃ المغرب الا وقت واحد، یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا کوئی وقت ہے نہیں، صرف ایک ہی وقت ہے اور وہ ہے اول وقت۔ جیسے دوسرے نمازوں میں ہے، کبھی جو ہے جیسے ظہر کی نماز کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اس کو گرما میں جو ہے تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے۔ اب ردو فرمایا گیا کہ تھوڑا ظہر کو ٹھنڈی کر کے ادا کرو، تو اس کے لیے جو ہے بعض فقہاء کے نزدیک جو ہے اول وقت میں ادا کرنا فضیلت ہے، بعض فقہاء کے نزدیک جو ہے ٹھنڈی کر یعنی تھوڑا سا ڈیلے کر ادا کرنا افضل ہے۔ لیکن فرماتے ہیں
کہ لصلاۃ المغرب الا وقت واحد، مغرب کی نماز کے لیے کوئی وقت نہیں مگر صرف ایک ہی وقت ہے اور وہ ہے بگننگ ٹائم. وہ ذهب الى حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس حدیث کی طرف گئے ہیں جیسے سٹارٹنگ میں جو ہے مواقیت الصلاۃ ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کر نماز ادا فرمائے، تو بگننگ ٹائم پر بھی ادا کی ہے اور نمازوں کے اختتام پر بھی ادا کی. ایک دن پہلے آ کر آغاز پر ادا فرمائے، ہر نماز کی ابتدا میں ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر دوسرے دن آ کر نمازوں کا جو اینڈ ٹائم ہوتا ہے اس وقت ادا کر کے بتائے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک جو ہے نمازوں کے اوقات ہے پانچوں نمازوں کے. تو مغرب کی نماز کے تعلق سے فرما رہے کہ پورے نمازیں جو ہے مطلب دونوں دن بھی ایک ہی وقت پر ادا کی گئی ہے. وہ قول ابن المبارک والشافعی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے کہ نماز مغرب کو جو ہے اول وقت میں ادا کیا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اول وقت میں ادا کرنے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. چاروں مذاہب میں حنفیہ اور جو ہے مالکیہ، شوافی کسی کا نہیں بھی جو ہے سو، اور حنابلہ، چاروں سکولز جو اہل سنہ کے چاروں جو ہے فقہی سکولز ہیں، ان کے نزدیک جو ہے نماز مغرب کو اول وقت میں ادا کرنے پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. جیسے دیگر اوقاتوں پر ہے، دوسرے ٹائمنگز پر ہے کہ نماز مغرب کو جو ہے جلدی ادا کریں گے، دوسرے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے یا تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے. جیسے فجر کے باب میں بھی اختلاف ہے، جو ہے وقت کے آغاز جو ہے وقت کے استحباب پر ہے. امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ اول وقت میں پڑھ لی جائے فجر، اور غلط یعنی تاریکی میں پڑھا جائے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، فقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ فجر کو ذرا روشن کر کے پڑھو، اس میں زیادہ ثواب ہے. تو مغرب کے تعلق سے مغرب کو اول وقت میں پڑھنا یہ سب کے نزدیک اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، سب بالاتفاق جو ہے سو اس مسئلے پر اگریڈ ہے کہ نماز مغرب کو جو ہے جلدی ادا کیا جائے. تو ہم اس مضمون کو یہاں روکتے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہے انشاءاللہ صدق رسول النبی الکریم. تو انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ ہفتے بھی جو ہے ایک سیشن رکھیں گے، کیونکہ پچھلے مہینے 2 کے وجہ سے ایک سیشن ہوا تھا. تو انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے بھی ایک سیشن رکھیں گے. اس کے بعد پھر ایک سیٹرڈے کے آگے کر اس کے بعد کے سیٹرڈے کو ہم لوگ انشاءاللہ مقرر کریں گے. اگر اس حوالے سے اگر آپ حضرات کے کچھ سوال ہے تو آپ فرما سکتے ہیں. نماز مغرب کے تعلق سے روایت بیان ہوئی. اب یہاں جیسا مغرب کا لاسٹ وقت وہ رہیں گا جب سیاہی چھا گئی، جی یہ جو وہاں پر پھر وہ اختلاف رہیں گا. جو نمازوں کے اوقات میں شفق ابیض اور شفق احمر کا احناف اور شوافی کے پاس جو اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن وہ نماز کے اینڈ ٹائم پر ہے. لیکن مکروہ ہونے پر احناف کے پاس بھی کوئی اختلاف نہیں کہ آسمان پر تاریکی آنے کے بعد بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ ادا ہوں گی ہمارے نزدیک میں. اچھا مکروہ رہیں گا، مکروہ رہیں گے، مکروہ رہیں گے، نماز ادا ہو جائیں گی. شوافی وغیرہ کے پاس تو نماز ہی نہیں ہوتی، انہوں بولتے بھائی بس شفق ابیض یعنی وائٹ ٹو لائٹ تک کا ہی وقت ہے، اس کے بعد جو ہے ریڈ ٹو لائٹ تک کا وقت، وائٹ ٹو لائٹ تک ہے، اس کے بعد وقت ختم ہو جاتا کہتے ہیں شوافی. جی لیکن ہمارے پاس نماز ادا ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ ادا ہوں. اب اس میں جیسا ٹائم اسکیجول میں جو بناتے 5 منٹ جو ہے ڈیلے رکھتے ہو جیسا پورے جتنے بھی نماز ہیں، تو اب یہ مغرب کا بھی وہ صحیح رہیں گا 5 منٹ ڈیلے رکھ کے پھر آپ جو ہے نماز پڑھیں؟ غروب آفتاب کے بعد ہاں 2-4 منٹ کی تاخیر، مطلب کیونکہ آسمان پر اتنا زیادہ تبدیلی نہیں آتی ہے 2-4 منٹ میں، 4 منٹ وائٹ ہی رہتا ہے وہ جب ایک دم سورج غروب. جی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ احتیاطاً جو ہے تھوڑا سا کرتے ہیں تاکہ اگر ہمارے کیلکولیشن میں جو ہے اگر غروب آفتاب کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں تو ہم جو ہے وہ وقت شروع ہونے سے پہلے ادا کر لیے بلکہ نہ ہو، اس لیے احتیاطاً 2-4 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں. یعنی تاخیر سے ویسی تاخیر مراد ہے کہ آسمان پر تاریکی آ جائے اور ستارے نکل آئے، وہ تاخیر مکروہ تحریمی. اب 2-4 منٹ 5 منٹ کی تاخیر جو ہے اس میں کوئی کراہت نہیں رہی.
جی یہ اکثر شیعہ کے پاس 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد ہاں کچھ وہ پڑھتے بالکل ہو. آسمان پہ وہ افطار بھی تاخیر سے جی جی کرتے ہیں جی ہاں اور جی ہاں وہ یہ مغرب کی نماز بھی بہت تاخیر سے ادا کرتے ہیں صحیح اور صحیح اس جی پر ہاں بڑی سخت جو ہے دنیا میں جرا بھی کی گئی ہے. جی ہاں الحمد للہ جزاک اللہ. وہی اور پتہ نہیں اور کسی کو سوال ہے اگر تو